بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. فیال عباسی آپ کے ساتھ ایک مرتبہ پھر سے موجود ہوں. سینئر صحافی تجزیہ کار صابر شاکر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر بہت شکریہ آپ کے ٹائم کے لیے. بہت دل چھلنی ہے آج. کشمیر میں خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے. اندھی طاقت کا استعمال کیا جا رہا ہے اور میرا نہیں خیال آپ بتا سکتے ہیں کشمیر میں ایسے حالات پہلے تھے ہوگا کیا. راولا کوٹ رات گئے, خون میں نہلا دیا گیا. اب میر پور سے بھی پورا دن ویسی خبریں آتی رہی. سر پلیز بتائیے گا, آپ اس کو بتائیں کیا کہتے ہیں. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسے مناظر ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھے. کشمیر میں تو بالکل ہی نہیں دیکھے. اس کی وجہ ہے کہ کشمیر تو ہم نے, جیسے قائد اعظم کہتے تھے کہ شہرگ ہے, اور واقعتاً وہ شہرگ ہے. اور کشمیر کو تو ہم نے بہت پیار سے رکھا ہوا تھا 80 سال. اور صرف ہمارے اس طرف کے کشمیریوں کو نہیں, ہم نے اس طرف کے کشمیریوں کو بھی بہت پیار سے رکھا تھا. لاڈ کرتے تھے, پوری قوم پوری ریاست کرتی تھی, اور وہ سمبل تھے پاکستان کا. اور اس نعرے پہ پوری قوم یکجا ہو جاتی تھی کہ کشمیر بنے گا پاکستان. ادھر میں تو ادھر دیکھتا ہوں مقبوضہ کشمیر میں علی گیلانی کو, مرحوم علی گیلانی کے نعرے میں دیکھتا ہوں. ان میں جوش و جذبہ سارا ادھر سے آتا تھا. ہمارے جو مقبوضہ کشمیر کے ہمارے کشمیری بھائی ہیں, وہ ساری انرجی آزاد کشمیر سے لیتے تھے. اور وہ جو لائن آف کنٹرول ہے, ایک خونی قسم کی لکیر, وہ اس طرف سے ہماری طرف جب دیکھتے تھے تو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتے تھے کہ آپ لوگ کتنے, کیونکہ ہیں تو فیملیز ڈیوائڈ ہوئی ہوئی ہیں. وہ حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتے تھے کہ یار دیکھیں آپ کتنا سکھی رہ رہے ہیں, کتنا خوش ہیں, کتنا مطمئن ہیں. آپ اپنی مرضی سے باہر نکلتے ہیں, آپ اپنی مرضی سے باہر آتے ہیں, اور کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ جنت میں رہ رہے ہیں. یہ آزاد کشمیر کے کشمیریوں کو مقبوضہ کشمیر کے باسی جو وہ بتاتے ہوتے تھے. میں خود مل چکا ہوں کشمیری لیڈرشپ سے جو مقبوضہ کشمیر سے آئی. جب ایک دفعہ آسانیاں ہوئیں, میں خود ان سب سے مل چکا ہوں. یاسین ملک صاحب سے مل چکا ہوں, لون صاحب سے مل چکا ہوں, وہ حسرت بھری میر وائس سے مل چکا ہوں. حسرت بھری نگاہوں سے وہ دیکھتے تھے کہ کاش ہم بھی ایسے ہو جائیں, کاش یہ مصیبت مقبوضہ وادی میں بھی یہ ختم ہو جائے. یہ سارا کچھ ہوتا تھا کیونکہ وہ کہتے تھے کہ وہاں تو ہم سنگینوں کے نیچے رہ رہے ہیں. اور ہم دیکھتے بھی تھے, 80 سال سے ہم یہ رپورٹ کرتے آ رہے تھے. پھر یہ یہاں سے سارا کچھ وہ انرجی جاتی تھی. میں اب بھی مجھے کالز آتی ہیں مقبوضہ کشمیر, ابھی میں رابطے میں ہوں, وہاں سے کالز آتی ہیں کہ ہمیں بتائیں ایکچوئل سچویشن کیا ہے. وہ ابھی بھی مخمصے میں ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ اس طریقے سے بروٹیلٹی کے ساتھ یہاں پہ یہ سارا کچھ ہو. وہ ادھر پریشان ہے, اور یہ ادھر جو ہیں وہ آپ نے کہا کہ ریٹ آف سٹیٹ, کون سی ریٹ آف سٹیٹ؟ یہ ریٹ آف سٹیٹ نہیں ہے, یہ بروٹیلٹی ہے, اور اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. اور چلیں آپ کا پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ جی آپ پاکستان کے اندر رہتے ہوئے تو چلے ہم نے مان لیا کہ ملٹری لیڈرشپ کا ایک ٹسل چل رہی ہے جی کہ ہم ہیں یا ہم ہیں. کبھی آپ نے بھٹو خاندان کے ساتھ, کبھی مینگل کے ساتھ, کبھی بگٹی کے ساتھ, کبھی نواز شریف کے ساتھ, کبھی مریم کے ساتھ, کبھی زرداری کے ساتھ, یہ آپ کی ٹسل چلتی رہی ہے. عمران خان کے ساتھ اب شروع ہے. یہ تو ایک آپ کا ہے, لیکن کشمیر کو تو ہم نے بالکل ایک اپنا اسپیشل بیبی کے طور پہ رکھا ہوا تھا, اور اس کو لک آفٹ. پھر اقوام متحدہ سے ہم بلاتے تھے آبزرورز کہ دیکھیں جناب ہم نے کشمیریوں کو کیسے رکھا ہوا ہے اور یہاں پہ کیا حالات ہیں. اور اس کے بعد یہ مارٹر گورے وہاں سے آتے تھے, فائرنگ وہاں سے آتی تھی, اور ان سے زخمی ہوتے تھے. لیکن آج کیا سچویشن ہے؟ پچھلے 5 جون اور اس سے پہلے بھی 5 جون کے بعد تو بروٹیلٹی کی انتہا ہے کہ آپ کے پاس کوئی اور آپشن ہی نہیں ہے. وہ ہیں کیا؟ خالی ہاتھ ہیں, وہ بیٹھے ہیں گراؤنڈ میں بیٹھے ہیں. بھئی بیٹھے ہیں تو آپ کو کیا مسئلہ ہے, بیٹھے رہیں, مطالبات کر رہے ہیں. یہ میرے سامنے ان کا چارٹر آف ڈیمانڈ پڑا ہے. اور دوسرا مطالبہ یہ ہے جس پہ انہوں نے دستخط کیے ہوئے ہیں, ان کا دوسرا مطالبہ ہے یہ 12 نشستوں والا, اس چارٹر آف ڈیمانڈ میں دوسرا, اور اس کو انہوں نے ایڈمٹ کیا ہوا ہے, مانا ہوا ہے کہ ہاں یہ ایشو ہے. اب اس کے بعد بھئی آپ کی آگے ہیں وہ دوبارہ تو ان سے بات کر لیں. اور اسی طریقے سے مجھے یاد آتا ہے اصل میں ایسٹ پاکستان, وہ انہوں نے شیخ مجیب نہیں چاہتے تھے علیحدگی, عوامی لیگ نہیں چاہتی تھی, وہ تو الیکشن لڑی تھی, وہ تو آئین پاکستان کے تحت اس نے الیکشن لڑا تھا, الیکشن لڑ کے فیڈریشن کے اندر رہتے ہوئے. اب وہ جیت گئے, جب جیت گئے تو انہوں نے اقتدار انہوں نے نہیں دیا, ان کا نہیں ہم نے ان کو اقتدار نہیں دینا. اور ایسے ایسے عجوبے آئے کہ 2 وزیر اعظم رکھ لیں, ایک ادھر ایک ادھر, اس طرح کی
فارمولہ بھی آئے. تو یہ تو ہم نے خود ان کو دھکا دے کے کہا کہ جناب نہیں آپ سائڈ پہ جائیں. 6 پوائنٹس پہ وہ 3.5 پوائنٹ پہ آ گئے تھے. 6 پوائنٹ پہ بھی انہوں نے کہا 3.5 پوائنٹ رہ گئے ہیں, ان پہ بات کر لیں. اس پہ بھی بات نہیں کی گئی. تو یہ کشمیر کے ساتھ تو بالکل ایسے ہو رہا ہے جیسے لگتا یہ ہے کہ یہ بالکل ان کی عقل جو ہے وہ ہو گئی ہے, اور یہ خود دھکا دے رہے ہیں کشمیریوں کو کہ بھئی آپ یہ جو کشمیر بنے گا پاکستان جو نعرہ لگاتے ہیں یہ ذہن سے نکال دیں. ہم بڑے ظالم لوگ ہیں, ہم مقبوضہ کشمیر سے بھی زیادہ ظالم ہیں. اب تو مجھے جو کشمیر میں جو تصویریں نظر آ رہی ہیں, حقیقت ہے کہ وہ ایسے لگتا ہے جیسے غزہ ہے آزاد کشمیر میں, اور وہ ویڈیوز ہم دکھا نہیں سکتے, وہ صرف ہم دیکھ سکتے ہیں. سیدھی گولیاں ماری جا رہی ہیں, اس کے بعد لاشیں غائب کی جا رہی ہیں, اور آتے ہیں اور سادہ کپڑوں میں نقاب پوش لوگ آتے ہیں اور گاڑیاں آتی ہیں اور لاشیں اٹھا کر لے جاتے ہیں. سر ایک بات ہے, کون سا مسئلہ ہے دنیا کا جو میز پر بیٹھے بغیر حل نہیں ہو سکتا؟ بیٹھ کیوں نہیں رہے, بات نہیں کر رہے؟ انہوں نے ان کو ٹائم بھی دیا, چلے مانا کہ چلے کہیں پر ان کا کوئی پوائنٹ غلط بھی ہو, ایک سیکنڈ کے لیے یہ بھی مان لیتے ہیں, لیکن کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ پرامن لوگوں پر گولیاں چلا دو؟ یعنی مرید کے, بلوچستان کے, پی اسلام آباد, یعنی کون ہے جو ہر چیز کا, ہر مسئلے کا حل گولی سے ہی چاہتا ہے؟ یہ صرف ایک انہوں نے دیا جی اب ہارڈ سٹیٹ کا تصور ہم پیش کریں گے. یہ ہارڈ سٹیٹ کا بھی ایک کانسیپٹ موجود ہے, لیکن وہ ہارڈ سٹیٹ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ فسطائیت نہیں ہوتی, وہ برٹیلٹی نہیں ہوتی, آپ ہلاکو خانی بن جاتے, چنگیز خانی بن جاتے, یزید اور شمر نہیں بن جاتے آپ. اس طرح سے ہارڈ سٹیٹ بھی آئین کے اندر ہی ہے نا. ہارڈ سٹیٹ بھی آپ نے کرنی ہے تو آئین کے اندر رہ کے کریں گے. اصل ایشو یہ ہے, میں آپ کو بنیادی بیسک نقطہ یہ اس رجیم کا پرابلم یہ ہے کہ انہوں نے غلط کام کیا ہے. ان کی بنیاد میں یہ بنیادی طور پر ان کی بیس جو ہے وہ لیجیٹمائز نہیں ہے. یہ اخلاقی, قانونی, آئینی, اخلاقی, جمہوری طور پر یہ جائز نہیں ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ ہمیں لیجیٹیمیسی ملے. لیجیٹیمیسی یہ بائی فورس لینا چاہتے ہیں, وہ ہو نہیں سکتی. پھر انہوں نے بار بار آئین کو توڑا ہے. ماضی کے ڈکٹیٹرز جو ہیں وہ آئین کو معطل کر دیتے تھے اور اس کے بعد اپنا نظام مملکت چلاتے تھے. یہ والے جو ہیں انہوں نے آئین کو معطل بھی نہیں کیا, آئین کو ہر روز توڑ دیتے ہیں, اور ایک ایسی پارلیمان بنا دی جو الیکشن چور ہے, جس کو پوری دنیا الیکشن چور کہہ رہی ہے. آپ یورپی یونین کی رپورٹ پڑھ لیں, آپ کامن ویلتھ آبزرورز کی رپورٹ پڑھ لیں, آپ یو این کی رپورٹ پڑھ لیں, آپ آئی ایم ایف کی رپورٹ پڑھ لیں, آپ پتن کی رپورٹ پڑھ لیں, کس کی بھی رپورٹ پڑھ لیں, وہ سارے کہہ رہے ہیں. پھر جن کو یہ انہوں نے لا کے بٹھایا وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو زبردستی یہ سونپا گیا, ہم تو جا کے سو گئے تھے. وہ خود کہتے ہیں جناب ہم تو نہیں اقتدار لینا چاہتے, ہمیں تو زبردستی یہ فارم 47 سونپے گئے ہیں. وہ بھی وقتاً فوقتاً بتاتے رہتے ہیں. مسئلہ یہ ہے, صرف ایک مسئلہ ہے, ایشو 1 ہے, اور کوئی مسئلہ نہیں. انٹرنل انسیکیورٹی ہے, اندر خوف ہے ان کے, کہ جو انہوں نے بار بار آئین کو توڑا اور بار بار یہ جعلی نظام کو قائم کر کے اس پہ ڈٹے ہوئے کہ جناب ہم نے اس کو بچانا ہے. اصل میں یہ جعلی نظام کو نہیں بچا رہے, یہ اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں. کیونکہ جس دن یہ زمین بوس ہوا یہ نظام, اور ہونا ہے, اس دن یہ سارے کا سارا ریورس انجینئرنگ ہونی ہے. جب ریورس انجینئرنگ ہوگی تو اس میں صرف ایک ہے, کیونکہ دیکھیں چیف الیکشن کمشنر نکل جائے گا, وہ بالکل بھاگ جائے گا, وہ تیز آدمی کو کہے گا جناب میں کون ہوتا ہوں, مجھے تو رات کو 12 بجے بلایا تھا اور بلا کے کہا کہ آپ رزلٹ روک دیں, میں نے رزلٹ روک دیے. الیکشن کمیشن وہ آپ کا کمشنر راول پنڈی, لیاقت جٹھا صاحب وہ بتا چکے ہیں. اس کے بعد آئی ڈی پنجاب وہ بتا دیں گے, محسن نقوی خود بتائے گا کہ بھائی میرے پاس تو کوئی اختیار نہیں تھا. انوار کاکڑ بھی بتائیں گے کہ ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں تھا, وہ تو چیف کمشنر صاحب جانے اور قاضی فائز صاحب جانے, یہ تینوں ملے ہوئے تھے اور تینوں نے کر دیا. آپ کو پتہ ہے کہ چیف الیکشن کمشنر راجہ صاحب آف دا ریکارڈ صحافیوں کو, اینکرز کو بتا چکے ہیں کہ میرے پاس نہیں تھا جی, وہ تو سارا عملہ لے گئے تھے ہمارے بھائی لوگ, وہ یہ آف دا ریکارڈ ساروں کو بتا چکے ہیں. اب اسی لیے ان سب کو وہ ایکسٹینشن پہ رکھا ہوا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ 8 فروری
9 مئی اور 8 فروری کے سارے کردار جو ہیں وہ پولیٹیکل ہیں، وہ بیوروکریٹک ہیں، وہ پولیس والے ہیں، وہ سارے کے سارے موجود ہیں سسٹم میں. کسی کو گھر نہیں بھیجا گیا سوائے قاضی فائز عیسیٰ کے، باقی سب موجود ہیں. ایکسٹینشن پہ ایکسٹینشن چل رہی ہے، ایک جگہ سے اٹھاتے ہیں دوسری جگہ بٹھا دیتے ہیں، دوسری جگہ سے اٹھاتے ہیں تیسری جگہ بٹھا دیتے ہیں. اصل میں ان کا اندر کا خوف ہے. اب کشمیر جو ہے، کشمیر میں بھی یہی کھیل ہے کہ خوف زدہ ہیں کہ اگر ہم نے کشمیر میں ہم ہار مان لی تو کہیں اس کا رخ ادھر نہ ہو جائے، کہیں اسلام آباد کی طرف نہ ہو جائے، پنجاب نہ جاگ جائے، خیبر پختونخوا والے نہ آ جائیں، بلوچستان والے نہ آ جائیں. چیز ان کے کنٹرول میں نہیں ہے. پاکستان کا وہ کون سا زمین کا ٹکڑا ہے جو ان کے کنٹرول میں ہے؟ یہ ساری فورسز جو اس وقت بیٹھی ہیں شہروں میں مورچہ زن ہیں، ان کو تو ہونا چاہیے دشمن ملکوں، کیونکہ آپ کا ایران میں جنگ ہے، آپ وہاں فورس لگائیں، افغانستان وہاں لگائیں، انڈیا کے ساتھ لگائیں، وہاں فورس اپنی لگائیں. یہ ساری فورس ادھر ہونی چاہیے، گولیوں کا رخ ادھر ہونا چاہیے کہ کوئی در اندازی نہ ہو. آپ روزانہ کہتے ہیں فتنۃ الخارج، فتنۃ الہندوستان، کوئی نہ کوئی واقعہ ہوتا ہے فوراً کہتے ہیں کہ جناب یہ افغانستان، اور افغانستان سے رابطے میں تھے انڈیا کے ساتھ. تو بھائی اگر آپ یہ سارا کام، تو کیا کشمیر جو ہے اب ایک بےہودہ ان کا کام ہے. یعنی میں اتنا وہ کہتے ہیں اتنا خوفزدہ ہو چکا ہوں کہ اب یہ کشمیریوں کو ٹی ٹی پی کے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں. یعنی کہ کوئی بیانیہ نہیں بن رہا، ٹی ٹی پی کے ساتھ جوڑ دو. اور کبھی آپ یہ ٹی ٹی پی کون ہے؟ ٹی ٹی پی جہادی ہیں، جہادیوں سے یہ کلدم بنے، کلدم سے یہ ٹی ٹی پی بنے، ٹی ٹی پی سے آگے پھر فتنۃ الہندوستان، اب فتنۃ الخارج. یہ وہ پوری لڑی تو وہی آ رہی ہے، افغان جہاد. تو اس لیے ان کا پرابلم یہ ہے، یہ کشمیر اور بلوچستان میں. آپ بھائی جائیں بلوچستان میں جا کے لڑیں. وہ بلوچستان پولیس کے لوگوں کو لے گئے، پہاڑوں پہ لاشیں پھینک دیں، آپ لاشیں لینے بھی نہیں گئے. سر ہوگا کیا؟ کشمیری پیچھے نہیں ہٹ رہے. ہم نے دیکھا 5 جون سے، آپ نے خود بھی ذکر کیا، آج 28 جولائی ہو چکی ہے، 67 لوگوں کی شہادتیں ہو چکی ہیں. ماؤں کے جو بچے چلے گئے واپس نہیں آئیں گے. دوسری جانب ہمارے فورسز کے لوگ بھی اپنے ہیں، ان کی جانیں بھی جا رہی ہیں. آگے کیا ہوگا؟ یہ گولی چلانے کا حکم جو دے رہا ہے، یہ وہ سب کچھ اسی طرح چلے گا، یا کوئی سمجھ بوجھ آئے گی؟ نظر کیا آ رہا ہے؟ میں آپ کو ایک سمپل بتاؤں کہ کیونکہ ہم نے دیکھا ہوا ہے اور کچھ پڑھا ہوا ہے، کچھ دیکھا ہوا ہے. ڈھاکہ میں یہ سب کچھ کیا گیا. بنگالی بھائی جو ہیں ہمارے، وہ علیحدگی نہیں مانگ رہے تھے، علیحدگی کی تحریک وہاں نہیں چلی. وہاں پہ سارا کام اس وقت خراب ہوا جب وہاں پہ آپریشن کیا گیا، بالکل اسی طریقے سے. یعنی کہ جن لوگوں نے پاکستان بنایا، پاکستان کے لیے قربانیاں دیں، وہیں آپ نے آپریشن کر دیا. شیخ مجیب الیکشن لڑا تھا فیڈریشن کے اندر رہ کے، اس نے مان لیا تھا کہ میں آئین پاکستان کے اندر رہتے ہوئے یہ الیکشن لڑ رہا ہوں. اس فریم ورک کے اندر رہ کے الیکشن لڑا، وہ الیکشن جیت گیا. اس وقت یہ کانسیپٹ دیا گیا اس وقت یحییٰ خان نے اینڈ بھٹو صاحب نے کہ جناب دو وزیر اعظم رکھ لیتے ہیں، ایک وزیر اعظم ادھر ایک ادھر. یعنی ایسے بےہودہ مشورے دیے گئے، اور جب وہ جیت گئے ان کا مینڈیٹ تسلیم نہیں کیا گیا. پھر وہاں پہ فورسز نے آپریشن کیا، اور آپریشن کے نتیجے میں اس کے بعد وہ پاکستان اس دن ٹوٹ گیا تھا. پھر آپ کی 90,000 فوج. آپ کو اگلی بات بتاؤں کہ یہ جو سرنڈر ہوا تھا 16 دسمبر کو انڈین آرمی نہیں آئی ہوئی تھی، پہلے سرنڈر ہوا ہے، اس کے بعد انڈین آرمی آئی ہے. یہ ان کے حالات ہیں. اور جب اس طرح کے کام کریں گے، وہی چیز جو ہے، اس وقت بھی یہ سمجھا جا رہا تھا کہ جناب ہم نے کنٹرول کر لیا، شیخ مجیب کو اندر کر دیا، ادھر آپریشن ہو گیا، صورتحال انڈر کنٹرول ہے. اور وہاں پہ جو ہمارے تھے کمانڈرز، وہ بتا رہے تھے کہ جناب سچویشن انڈر کنٹرول ہے. اور کوئی کہہ رہا تھا کہ میری ڈیڈ باڈی سے گزر کر کوئی آئے گا، کوئی کچھ کہہ رہا تھا. اندر وہ بی بی سی کے نمائندے بیٹھے تھے، انٹرویو چل رہے تھے، ادھر سرنڈر پیپر تیار ہو رہا تھا. تو یہ بظاہر انسان سمجھتا ہے، بظاہر یہ ڈکٹیٹر یہی سمجھتے ہوتے ہیں کہ جناب نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ میری مٹھی میں ہے. وہ مٹھی میں کچھ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ ریاست کسے کہتے ہیں؟ وہ میں بھٹو صاحب کو، بلاول بھٹو کہہ رہے تھے کہ ریاست نے فیصلہ کرنا ہے.
ریاست کس ریاست عوام ہے, عوام کی نمائندہ جماعتیں ہیں, سیاسی جماعتیں عوام کی نمائندگی کرتے ہیں. ریاست نے تو فیصلہ کر دیا, عوام نے تو 8 فروری کو بھی فیصلہ دے دیا, گلگت بلتستان میں دے دیا. اب کشمیر کا الیکشن, اس کو بھی آپ نے فارم 47, یعنی کہ ادھر لاشیں گر رہی ہیں. 5% آپ کی ٹوٹل 5-6% 7% ہے آپ کی ٹرن آؤٹ ہے, اور آپ ہزاروں ووٹ نکال رہے ہیں. آج میرا خیال ہے وہ بھٹو صاحب کو بھی آج سمجھ آئی ہے, بلاول کو, کہ اب یہ حدت اور شدت ان کی طرف جا رہی ہے. فارم 47 پہ لڑ رہے ہیں دونوں, نون لیگ اور پیپلز پارٹی والے. ابھی بھی ان کو فکر نہیں ہے کشمیر کی, کوئی فکر نہیں ہے کہ وہاں پہ لاشیں گر رہی ہیں, گولیاں چل رہی ہیں, کوئی فکر نہیں ہے. سر یہی میسی پہ آنے والی تھی کہ انہوں نے آج بڑا ایموشنل اسٹیٹمنٹ دیا. اگر اتنے ایموشنل ہیں تو وزیر اعظم وہاں پر ان کے اپنے ہیں, الیکشنز میں حصہ نہ لیتے, مطلب وہ بارگیننگ کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں. اور مریم کا جواب بھی آپ نے سنا ہوگا. تو اب وہی بات ہے نا کہ فارم 47 کی لڑائی ہو رہی ہے, دونوں چہیتے, دونوں ہارے ہوئے, اور ان کو آپ نے بٹھایا ہے. کیونکہ اگر آپ نے گلگت بلتستان, اب ہو کیا رہا ہے, وہ مریم نے کہا کہ گلگت بلتستان آپ نے ان کو دے دیا, تو اب کشمیر آپ ہمیں دیں. یہ اس طرح سودے ہو رہے ہیں, اور تو کچھ بھی نہیں ہے. اور بلاول کو آج وہ کہہ رہے ہیں, تو بھائی آزاد کشمیر, آپ نے کہا کہ آزاد کشمیر پرائم منسٹر ان کا ہے, تو پی ایم کی آپ کہہ دیں نا, پی ایم آ کے ریزائن کر دے کہ جی یہ جو میں نے فورسز نہیں بلائیں, یہ آپریشن کا حکم میں نے نہیں دیا, یہ گولی کا آرڈر میں نے نہیں دیا, میری گورنمنٹ نے نہیں دیا, تو آ کے بتا دیں, آئیں اور آ کے بتائیں اور پبلک میں سرخرو ہو جائیں. وہ یہ بھی نہیں کر رہے, کیونکہ ابھی 2 مرحلے باقی ہیں الیکشن کے, جی اس بالکل. لیے وہ 2 مرحلوں پہ لڑائی ہو رہی ہے کہ اگلا جو کیک ہے وہ ہمیں دے دیں. پرابلم یہ ہے, بلاول صاحب کو تو آج ان کو ریاست یاد آ گئی. یہی بلاول صاحب تھے, کہتے تھے بروٹ میجورٹی کے ساتھ ہم ترمیم منظور کریں گے. گن پوائنٹ پہ وہ کہہ رہے تھے. مولانا فضل الرحمان صاحب کو راضی کرنے والے اور مذاکرات کرنے والے روح رواں وہی تھے. بلاول صاحب نے ہی کہا تھا جنرل باجوہ کو کہ جناب ہم تحریک عدم اعتماد واپس نہیں لے سکتے, ہم آگے جائیں گے اب. تو یہ جو باتیں ہیں, یہ بلاول صاحب کو آج یاد آیا ہے, اس وقت یاد آیا ہے جب, کیونکہ یہ گولی تو 5 جون کو بھی چلی تھی, 5 جون کو بھی 40-45 لاشیں گر چکی تھیں. پی ٹی آئی کو آپ نے حصہ نہیں لینے دیا, اور عوامی ایکشن کمیٹی کشمیری عوام نے بائیکاٹ کر دیا. کل سارا کشمیر تو سڑکوں پہ تھا, پولنگ بوتھ خالی پڑے تھے. بی بی سی کی رپورٹ آپ اٹھا دیکھ لیں, اور ادھر لوکل جو ہمارے بھائی کام کرتے ہیں ڈیجیٹل میڈیا پہ, ان کو آپ سن لیں, میری بات بھی ہوئی تو وہ تو خالی پڑے تھے پولنگ بوتھ. پھر 1 گھنٹہ بڑھا دیا گیا کہ غیر معمولی ٹرن آؤٹ کی وجہ سے 1 گھنٹہ بڑھا دیا گیا, اور اس کے بعد ٹھپے لگائے گئے. پھر اس سے پہلے ٹھپ پکڑے گئے, یعنی کہ گاڑیاں مسلح افراد آ کے ڈبے لے کے جا رہے ہیں, باکس لے کے جا رہے ہیں. آپ نے آزاد کشمیر کو مقبوضہ کشمیر سے بھی بدتر جگہ پہ پہنچا دیا, غزہ سے بھی بدتر جگہ پہ پہنچا دیا, اور یہ پاکستان کی بنیادوں کو ہلایا جا رہا ہے. یہ مذاق نہیں ہے, یہ واقعتاً پاکستان کی بنیادوں کو یہ ہلا رہے ہیں. کل کو خدا نہ خواستہ پلیبیسائٹ ہو جاتا ہے, تو پلیبیسائٹ میں اقوام متحدہ آ جاتے ہیں اور انٹرنیشنل آبزرور آ جاتے ہیں, تو پلیبیسائٹ ہو جاتا ہے. اور آج کی کنڈیشن ہے, کون ووٹ دے گا کہ ہم نے پاکستان کے ساتھ رہنا ہے؟ کیونکہ 5 سال میں دیکھ رہا ہوں, 7-7 8-8 سال کے بچے جو ہیں, بچے بچیاں, وہ وہاں پہ تقریریں کر رہے ہیں. وہ اس لیے کہ یہ آپ نے 67 ابھی تک لاشیں گری ہیں 5 جون سے آج تک, اور وہ نام دے رہے ہیں, تصویریں دے رہے ہیں, ایڈریس دے رہے ہیں, اور اس کی نفی نہیں کی گئی. 67 لاشیں ہیں, تو 67 خاندان ہیں. اس سے آگے پھر خاندان, یہ تو صرف ڈائریکٹ ہے نا, یہ سارا کشمیر ہے کتنا چھوٹا سا خطہ ہے, 50 لاکھ کی آبادی ہے, آپس میں سارے ایک دوسرے کے رشتہ دار ہیں. آپ کسی ایک فرد کو قتل کرتے ہیں تو آپ 10 خاندانوں کو متاثر کر رہے ہوتے ہیں. تو ان کو کوئی خیال نہیں ہے, کوئی احساس نہیں ہے. مجھے تو لگتا ہے یہ وہی بات ہے کہ اللہ معاف کرے, وہ اب بتاتے بھی ہیں کہ جی پچھلے دنوں میں سن رہا تھا ایک انٹرویو, تو وہ کہہ رہے تھے کہ جی اس وقت کہا گیا کہ یہ ہم پہ برڈن ہے, یہ مشرقی پاکستان جو ہے یہ برڈن ہے, اس سے جان چھوٹے تو اچھا ہے. تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اندر خانے یہ کشمیر کے معاملے میں بھی یہی سوچ رہے ہیں؟
اور کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ خود یہ سٹیج تیار کیا جا رہا ہے خود مختار کشمیر کا، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ خود مختار کشمیر کا سٹیج تیار کر کے اور وہاں پہ ایک بفر سٹیٹ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ بہت ساری باتیں ہیں سوچنے والی، کیونکہ یہ وہ نہیں اپیل نہیں کر رہا کہ وجہ کیا ہے. سیدھی سیدھی گولیاں آپ مار رہے ہیں اور سادہ کپڑوں میں لوگ پھر رہے ہیں ادھر، کوئی پتہ نہیں ہے کس فورس کا کس کا نہیں ہے. سادہ کپڑوں میں آ کے آپ لاشیں اٹھا کے لے جا رہے ہیں. سر آپ نے غیر معمولی ٹرن آؤٹ کی بات کی. آپ اس میڈیا کا حصہ رہے ہیں بہت لمبے عرصے تک. یہ پاکستان کا مین اسٹریم میڈیا یعنی سخت ہو جائیں گے میرے الفاظ میں، کیا الفاظ استعمال کر لوں، یہ کیا چاہ رہا ہے؟ یعنی صرف اپنا پیٹ پالنے کے لیے، رزق کے لیے، روزی کے لیے، روٹی کے لیے، یہ کس حد تک گرے گا یہ میڈیا؟ یہ 70 کا میڈیا بھی نا، 71 کا میڈیا اگر آپ اٹھائیں تو اس وقت بھی کالم لکھے جا رہے تھے، اس وقت بھی خبریں چھپ رہی تھیں، اس وقت بھی سب اچھا ہے چل رہا تھا، اس وقت بھی اشتہارات تقسیم ہو رہے تھے، اور اس وقت بھی لوگ جو ہیں وہ ہمارے جو ہیں بددیانت دانشور اس وقت کے، وہ یہ سب کچھ لکھ رہے تھے. تو آج کا میڈیا بھی یہی کر رہا ہے، اور ابھی بھی اس وقت بھی حیرانی ہوتی ہے. کل پھر اس لیے وہ کچھ ناخوشگوار واقعات بھی پیش آئے. تو یا تو آپ ریاست کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، پاکستان کے ساتھ، ریاست کے مراد ہے پاکستان کے ساتھ، ریاست پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. ریاست پاکستان کیا ہے؟ آئین پاکستان ہے. بھئی کتنے لوگوں کو یہ کر دیں گے؟ کیا جن لوگوں کو آفر کیا ہے کیا وہ مر گئے ہیں؟ وہ جی رہے ہیں، وہ اپنی بات بھی کر رہے ہیں، جیلوں میں بھی جا رہے ہیں، جلا وطنی بھی گزار رہے ہیں، مر تو نہیں گئے. تو جس دن یہ سارے مل کے، میں تو اس دن میں نے کہا تھا کہ شہید ارشد شریف کا ایک دن صرف یہ سارے ہمارے دوست ہیں 7 سے لے کے 12 بجے صرف ایک دن پروگرام نہ کریں، ایک دن انکار کر دیں پروگرام نہیں کرتے ہم، آج بائیک آؤٹ پہ ہم. تو پوری دنیا میں یہ خبر بننی تھی، اور ان کے زمین سے یہ جتنے بھی طاقتور ہیں یہ ان کے زمین سے نیچے سے، ان کے پاؤں کے نیچے سے زمین تھی. اسی طریقے سے اب ایک دن یہ کر لیں سارے مل کے کہ ہم نے آج بائیک آؤٹ پہ جی بلیک ڈے منائیں. کیا نہیں ہو سکتا؟ ایک دن کی تنخواہ کتنے لوگوں کو یہ فارغ کریں گے؟ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ مصلحتوں کا شکار ہو جائیں، جب آپ وقتی فائدہ سوچیں، صرف وقتی فائدہ کہ کوئی نہیں جی ہمیں تو آ رہا ہے، میری تو جو ہے وہ اوقات تھی 3 لاکھ روپے کی، تو مجھے تو مل رہا ہے 50 لاکھ، تو میں تو یہ ذرا قابو کروں نا. تو یہ ہے 3 لاکھ والے کی 50 لاکھ اگر آپ کر دیں گی اس کی مارکیٹ، اور کہیں گے جناب اس کو 50 لاکھ روپے رکھ لیں، تو پھر ایسا ہی ہوگا. کام کیا کرنے ہیں؟ کام یہی کرنا ہے کہ جو آپ نے بولنا ہے بس آپ نے آگے جا کے وہ بیان کر دینا ہے، بات ختم. تو یہ ہمارے میڈیا کا بھی وہی حال ہے، اور زیادہ میجورٹی جو ہے وہ ساری مصلحت کا شکار ہے، لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ الٹیمیٹلی وہ اپنی آنے والی جنریشن کو بالکل اس سے دور ہو رہے ہیں.